अब इन्होंने डीलिमिटेशन किया यूनियन टेरिटरी का, जो मैंने एक ने कई बार कहा, एक डाउनग्रेड करके हमको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक ह्यूमिलेशन थी कि पहली स्टेट, मोस्ट एम्पावर्ड स्टेट जिसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया और स्प्लिट कर दिया गया। देखिए अब उसमें ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है, मेरे ख्याल में ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और इन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया। और फिर होम मिनिस्टर ने एक किस्म से ललकारा चाइना को कि हम ऑक्सीजन वो वापस लेंगे। ये मेरे ख्याल में लद्दाख जो था उसने चाइना को सबसे ज़्यादा ऑफेंड किया। मुझे नहीं लगता है कश्मीर के बारे में वो कितना सीरियस है, आई मीन रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, मगर लद्दाख के बारे में चाइना काफ़ी ऑफेंड हुआ। और तब से आप लगातार देख रहे हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, डीलिमिटेशन को लेके मैं भी इंतशार में आ गया। मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे क्या माइंड होगा डीलिमिटेशन के। चले हम तो इसके हक में नहीं थे, पीडीपी कहती थी ये तो बिल्कुल उसका एक हिस्सा है, जो बिल्कुल सही निकला उसी का एक हिस्सा था। मगर मैं सोच रहा था इसके पीछे वर्किंग माइंड क्या होगा। अब एक जज साहब ये देख रहे थे, लॉ नोइंग पर्सन चेयरमैन थे डीलिमिटेशन कमीशन के। अगर आप देखेंगे बहुत डिफ़िकल्ट टास्क उनको दिया गया था, जो आज उन्होंने पूरा करके दिया। वो क्या डिफ़िकल्ट टास्क था? कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम था, कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम इमोशन था, सेंटिमेंट था, आइडेंटिटी थी, उसके साथ फिर पीर पंचाल भी जाता था, उसके साथ भी चनाब भी जाता था, और जम्मू के एरियाज़ भी। अगर आप देखेंगे 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विजयपुर भी सीट ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या नाम है दूसरी सीट भी ली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो हमको कोशिश की सेक्टेरियन डिवीज़न करने की उस मेन स्ट्रीम को, ताकि सेक्टेरियन डिवीज़न जो है उसको उबारा जाए और वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। वहीं बस नहीं किया, जैसे राजौरी पुंछ सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड फील करता था कश्मीर मेन स्ट्रीम के साथ जाने के लिए, उनको भी शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया। यानी एक ही आइडेंटिटी में कई आइडेंटिटीज़ बनाने की कोशिश की गई ताकि हम आपस में लड़ते रहें और फ़ायदा नेचुरली उनका हो। डिवाइड एंड रूल, मुझे लगता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इसीलिए थे, क्योंकि जब ब्रिटिश के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एक तहरीक चल रही थी, उसमें बीजेपी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका भी डिवाइड एंड रूल था, इनका भी डिवाइड एंड रूल है। यही नहीं, हर जगह आप यूपी को देख लीजिए। हम कभी सोचते हैं शायद हमारे साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट, सो कॉल्ड स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोट अनकोट। आप यूपी को देख लीजिए, सेम ट्रीटमेंट है। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर यूपी के कहते हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस वक्त भी है, कि ये 80% और 20% का इलेक्शन है। फिर भाईजान की बातें होती हैं, फिर औरंगज़ेब की बातें होती हैं, फिर होता है कि 20% 80% को खा जाएगा, इसलिए 20% को अलग रहने दो, 80%। How can an elected chief minister say that I represent only 80% of my population? I don't consider even rest of the 20%. यही ये खेल चल रहे हैं। जब कुछ भी नहीं तो कर्नाटका से फिर हिजाब की स्टोरी लाओ और इसको पोलराइज कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास परफॉर्मेंस के लिए तो कुछ भी नहीं है। आप हमारी इकोनॉमी देख लीजिए, डाउनस्लाइड पे है। आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए तो अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए तो बिल्कुल ऊपर जा रही है। आप इन्फ्लेशन को देखिए तो ऊपर जा रही है। इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास एक ही बात है, पोलराइज करो, डिवाइड एंड रूल करो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर में किया, आप किसी क्राइटेरिया, किसी मेरिट को देख लीजिए, किसी पैरामीटर को ले लीजिए। एक सीट है असेंबली सीट पाडर की 50,000 वोटर्स, एक सीट है डूरू की 2 लाख वोटर।
اگر آپ یونیورسلی دیکھیں گے پوری دنیا میں ڈیموکریٹک ورلڈ میں دیکھیں گے جب بھی ڈیلیمیٹیشن ہوتا ہے اس کی بیسک چیز ایک ہی ہے, ایک ووٹر کو ایک ووٹ ہے, ایک انڈیویجول کو ایک پرسن کو ایک ووٹ ہے, اسی پہ ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے. ٹیسٹ کی بات نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ہمارا ایک سب سے بڑا کام ہے اس وقت, ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے لوگوں کو بتانا کہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ, پھر لوگوں کا کام ہے. جیسے ہمارا کام جو ہے یہ کون ان تک پہنچاتا ہے, آپ لوگ میڈیا پہنچاتے ہیں. میرے خیال میں آج کی سچویشن میں پولیٹیکل پارٹیز اور میڈیا کا سب سے اہم رول ہے کہ لوگوں تک اصلی بات پہنچائی جائے. دیکھیں یہ مصیبت ہے, بی جے پی کوئی دشمن نہیں ہے, بی جے پی ایک سوچ ہے, ہم ایک سوچ ہے. اور ڈیموکریسی کی بیوٹی یہی ہے کہ نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو ہو, مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ ڈسینٹ الاؤ نہیں کرتے. مصیبت یہ ہے کہ ڈسینٹ پہ آن سلاٹ ہے, وہ میڈیا والوں کا ڈسینٹ ہو, ان کی اوپینین ہو یا پولیٹیکل پارٹیز کی اوپینین ہو, کہ اس کو کریش کرو. اس لیے ڈیموکریسی کو خطرہ ہے. یہ خود ہی نیریٹو سیٹ کرتے ہیں 80% 20%, کیونکہ پرفارمنس کچھ نہیں. پرفارمنس یہ ہے کہ پاسٹ میں کیا ہے, پنڈت جواہر لال نہرو کو پکڑو, ہر چیز کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کو دوش دو. یار پنڈت جواہر لال نہرو تو چلے گئے, انہوں نے ماڈرن انڈیا کی فاؤنڈیشن ڈالی ہے. آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو 7 سال سے اپنا پرفارمنس بتائیے, لوگوں کو بتائیے ان امپلائمنٹ میں کیا کیا آپ نے, لوگوں کو بتائیے اکنامی کیوں پیچھے جا رہی ہے, لوگوں کو بتائیے جی ڈی پی کیوں ڈاؤن ہو رہا ہے, لوگوں کو بتائیے آپ کی جو ڈیفنسز پہ اب ایکسپینڈیچر ہوں گے, جو لداخ میں اب سارا ڈیفنس پہ ایکسپینڈیچر ہوگا, وہ آپ کیلکولیٹ کر لیجئے کہ وہ کتنا میسیو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے. جو میرے خیال میں جب ہوم منسٹر نے 5 اگست 2019 کو کیا, میرے خیال میں اسی کا وہ نتیجہ ہے جو ہم سفر کر رہے ہیں. یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں, یہ فائنل رپورٹ نہیں ہے, مگر ہم انٹریم رپورٹ پہ ہی بات کر رہے ہیں. کیا نیشنل کانفرنس کے ایسوسیٹڈ ممبرس نے آبجیکشن نہیں دیا, کیونکہ ایم پیز جو ہیں وہی انہی کے پاس انٹریم رپورٹ کی فل ڈرافٹ ہے, فل کاپی ہے. انہوں نے ایک آبجیکشن بتائیے جس کو انہوں نے کنسیڈر کیا, انہوں نے تو ریجیکٹ کیا. یعنی ایون اس حد تک ایم پی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہمارے 3 ہیں اور جموں ریجن کے 5 ہیں, 5 الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں. 5 الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کیا سیٹسفائیڈ ہے؟ میں نے سنا ایون بی جے پی آبجیکشن کر رہی ہے اپنے اینگل سے. اگر بی جے پی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو باقی کیسے ہوگی؟ اور میں آپ کو بتا دوں گا, جیسے محبوبہ جی نے پہلے ہی کہا تھا اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں, یہ زیادہ سے تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کریں گے, بٹ اوور آل لگتا ہے کہ یہی رہے گا, کیونکہ اس میں بہت کام ہو چکا ہے اور بہت کام کیا ہے انہوں نے. آبجیکشن دینے میں کوئی حرج نہیں, اسی لیے تو نیشنل کانفرنس کے ممبر پہلے بائیکاٹ کیے تھے اور اس کے بعد وہاں چلے گئے. ان کی سنی نہیں, ان کا سائن کرنے کی اجازت نہیں, ان کو اس پہ ووٹ کرنے کی اجازت نہیں. تو اگر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا یہ حال ہے, ہمارا تو کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. اسی لیے محبوبہ جی کے انیشیٹو پہ ہم نے پی اے جی ڈی ایک کانسیپٹ جو تھا جس کے فاروق صاحب پریزیڈنٹ ہے وہ بنایا ہے. ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم الگ الگ نہیں, ایک ہو کے اس کا مقابلہ کر سکیں. بی جے پی ایکسپلین کرے, وہ کلیئر ہے. مجھے بتائیے بی جے پی کے بغیر کون یہ بائی اینڈ لارج ایکسیپٹ کرتا ہے؟ کیا کانگریس آل انڈیا پارٹی نہیں ہے؟ ہم تو ریجنل پارٹیز ہیں, کیا وہ سیٹسفائیڈ ہے؟ وہ تو آپ نے سنا ہوگا. بی جے پی کے کچھ ان کے اعتراضات ہیں, مجھے لگتا ہے ان کو بائی اینڈ لارج اکوموڈیٹ کریں گے, بائی اینڈ لارج. اب مجھے بتا دیجئے, ورنہ یہ جو پارڈر ہے یہ الگ کانسٹیٹوئنسی بنانے کا کیا تک ہے, کیا لاجک ہے؟ اگر 50,000 کو آپ ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں تو 2 لاکھ ڈورو کیوں وہی ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں؟ بیسک یہ ہے کہ آپ بائیک آؤٹ کر لیجیے اور بالکل ہی ایزی کر لیجیے ان کو. الیکشن تو تب بھی ہوں گے, یہ تو آرام سے جیت جائیں گے, یہ تو رکاوٹ کے بغیر جیت جائیں گے. تو ہمارا تو کم از کم ڈیفینٹ سٹینڈ ہے. اسٹیٹ ہوڈ کی بات چھوڑ دیجئے, وہ تو معمولی بات ہے, وہ تو ان کی ٹیمز بھی کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ دے دیجئے. ہم کو جو آرٹیکل 370 اور 35A تھے
پہلے مجھے بتائیے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو مانتے ہیں؟ وہ تو ہوم منسٹر تھے انڈیا کے، انہوں نے ہی 35A انکارپوریٹ کیا ریپبلک میں، انہوں نے ہی آرٹیکل 370 کو ریپبلک یونین کا حصہ بنا دیا. تو آج تو یہ مورتی تو بناتے ہیں، مگر کیا یہ ان کے جو انہوں نے کہا تھا اس پہ چلتے ہیں؟ کم از کم ایک ریزسٹنس، جیسے محبوبہ جی کہتے ہیں اگر ہم ریزسٹ نہیں کریں گے ہم ایگزسٹ نہیں کریں گے. ریزسٹنس تو دکھائیں، پھر اندر جا کے ان میں اور ہم میں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہم تو اپنے سٹینڈ پہ ڈٹے رہیں گے اندر بھی. اور آپ ڈیموکریسی میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بات کر سکتے ہیں، وہ PDP کرتی ہے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں گے. آج بھی ہم ڈی لمیٹیشن کے بیہائنڈ جو سازش ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ مینز آپ سبوں کو انکلوڈ کر کے. اب مجھے بتا دیجئے پریس کلب تھا آپ کا، وہ بھی چھین لیا گیا. تو ان کے خلاف تو کوئی آواز تو اٹھائیں اندر بیٹھ کے. ہم کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں. ہم انڈیا، اب یوگی جی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں یوگی جی پلیز آپ کانسٹیٹیوشن پہ چلیے، چل کے بتائیے. کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے ہر مذہب کو کہ وہ نہ صرف اپنا پریکٹس کریں بلکہ پریچ کریں. یہ تو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے. مہربانی کر کے انڈین کانسٹیٹیوشن کے سپرٹ کو اپنائیے.